بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور پہلا عشرہ چالو ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کو اللہ رب العزت نے ایک خاص قسم کی فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کی، یہ آیات 30ویں پارے کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العزت کو کسی چیز بیان کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن کسی چیز کے اوپر اللہ کا قسم کھانا، یہ اس چیز کی عزت اور عظمت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی، اور مفسرین کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہتی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ یعنی یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ ایام بڑے فضیلت والے ایام ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود احادیث کے اندر ان ایام کی ایک بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا عمل دوسرے ایام کے کیے ہوئے عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ آدمی ان 10 دنوں کے علاوہ پورے سال میں کبھی بھی کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو جو ثواب ان 10 دنوں کے اندر ہے وہ دوسرے ایام میں اتنا ثواب نہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ فضیلت سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، اللہ کے نبی کیا جہاد بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان ایام کے اندر جو نیک عمل کیے ہیں ان کا مقابلہ جہاد جیسا عظیم الشان عمل بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کے ساتھ نکل جاتا ہے اور دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی واپس نہیں لاتا، یعنی اپنے مال کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ عمل ان ایام کے اندر کیے ہوئے عمل کے برابر ہو سکتا ہے، ورنہ دوسرے اعمال ان ایام کے اندر کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کے اندر جو چل رہے ہیں ایک دن کا روزہ رکھ لے
تو ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی اس کے ثواب کو بڑھا کر کے 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کے ختم پر ایک بات سنی ہوگی کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے اور شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیتا ہے تو 1 رات کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ملتا ہے۔ لیلۃ القدر آتی ہے کب؟ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے کی راتوں کو اگر جوڑا جائے تو کتنا بنتی ہیں؟ 30,000 راتیں بنتی ہیں۔ کتنی؟ 30,000 راتیں۔ تو اگر لیلۃ القدر کے اندر عبادت کی تو 30,000 راتوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں شروع کی، اگر 1 رات میں عبادت کر لی تو لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 10 راتوں کے اندر عبادت کر لی تو 10 لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملا۔ اب جوڑ کر کے دیکھیں کہ کتنا بڑا ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس لیے محدثین نے، علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ یہ 10 دن جو چل رہے ہیں ذی الحجہ کے، ان 10 دنوں کے اندر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے انسان کو نیک اعمال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر نمازوں کا اہتمام تو زیادہ کرنا چاہیے۔ 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں، کچھ وقت نکال کر کے اللہ کا ذکر کر لیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العزت ان اعمال کے ثواب کو اتنا بڑھا دے گا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، 4 دن تو گزر گئے، 6 یا 7 دن باقی ہیں اس عشرے کے۔ اس لیے ہم ان 6-7 دنوں کے اندر جتنی زیادہ ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر ایک بڑی مقدار میں نیکیوں کا ثواب جمع ہو جائے۔ یہ ایک چیز ہو گئی عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے۔ اچھا، اس عشرے کے اندر ایک دن آتا ہے 9 ذی الحجہ۔ اگر آدمی اس پورے عشرے کے اندر کسی دن روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جیسے عید کس دن ہے؟ جمعرات کے دن، آنے والی جمعرات کو، تو 9 ذی الحجہ کب ہوگی؟ بدھ کے دن۔ تو بدھ کے دن کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عرفہ کا دن ہے۔ اللہ رب العزت 9 ذی الحجہ کو حجاج کو عرفات کے میدان کے اندر جمع کرواتا ہے،
جس کے اندر حج کا ایک بڑا رکن حجاج اکرام ادا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس کا ایک روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. ایک روزہ کتنا ثواب رکھتا ہے؟ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اس لیے اگر اس عشرے کے اندر روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کا روزہ تو رکھ ہی لینا چاہیے. ایک یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز، پورے سال کے اندر، پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن 5 راتوں کو اگر کوئی جاگ کر کے اللہ کی عبادت کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. وہ پورے سال کی 5 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 9 ذی الحجہ، نمبر 2 10ویں ذی الحجہ عید کے دن کی رات، نمبر 3 عید الفطر کی رات، نمبر 4 لیلۃ البراءت جس کو ہم کہتے ہیں شب براءت کی رات، نمبر 5 لیلۃ القدر یعنی جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. یہ 5 راتیں کون سی؟ 9 ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ کی رات، عید الفطر کی رات، شب براءت اور لیلۃ القدر. یہ 5 راتیں اگر کوئی جاگ کر کے اللہ کی عبادت کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اب باقی 3 راتیں تو گزر چکی، 2 راتیں ابھی آنے والی ہیں، 9 ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ. اس لیے ہم کوشش کریں کہ ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کریں، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور عشاء کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر کے اللہ کی عبادت کر لیں تو اللہ رب العزت اس ثواب کے اندر ہمیں بھی حصہ عطا کر دے گا. ایک دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عید کی رات میں عبادت کر لیتا ہے تو اس دن بھی اس کا دل زندہ رہے گا جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے اللہ کی ہیبت کی وجہ سے. اس لیے میرے بزرگوں، ان ایام کی، ان راتوں کی قدر کرنے کی کوشش کریں.